گفتگو پروگرام دی فوکس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج 15 ربیع الثانی 31 اکتوبر ہے اور منگل کا روز ہے۔ پروردگار کی بارگاہ میں دعا گو بھی ہوں اور امید بھی ہوں کہ پوری دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی ہوں گے صدقے میں محمد والے محمد کے علیہ السلام کے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام کے فارمیٹ کا علم ہے، مختلف عنوانات کے ساتھ، دلچسپ عنوانات کے ساتھ، بہت اہم عنوانات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان مریض کی عیادت کے اوپر رہے گا کہ اس کو قرآن اور حدیث اور اقوال معصومین علیہ السلام کی نگاہ سے اگر دیکھا جائے تو ہمیں کیا کچھ ملتا ہے اور کتنی اس کی امپورٹنس ہے، کتنی تاکید کی گئی ہے۔ اس کے اوپر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح آپ کی شخصیت یقیناً کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، نجف اشرف عراق سے ہمارے ساتھ موجود ہے، مولانا سید الرحمان رضوی صاحب۔ قبل آپ کے پروگرام میں خوش آمدید کہیں گے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ خدا ہم سب کو اخلاص عمل کے ساتھ دین اسلام کی تبلیغ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم ان تعلیمات کو کہ جو اہل بیت علیہ السلام نے بطور تحفہ ہم سب کے لیے مقرر کیا، ان تعلیمات کو ہم سیکھیں، سمجھے، اس پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک بھی ہم اس چراغ کی روشنی کو پہنچائے، تاکہ جہاں بھی تاریکی اور اندھیرا ہے وہ اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کی روشنی میں اپنی زندگی گزر بسر کر سکے اور ایک صحت مند معاشرہ تشکیل پائے کہ جہاں پہ ہر انسان امن و امان کے ساتھ سکھ چین اور شانتی کے ساتھ زندگی گزار سکے۔ سلامت رہے۔ جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو کے ساتھ ہمیشہ کی طرح پروگرام کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ بیمار کی عیادت کرنے پر اسلام کے اندر اتنی تاکید کیوں کی گئی، اس کے اوپر روشنی ڈالیں۔ تھوڑی سی تمیزی گفتگو بھی ہو جائے گی اور پھر مختلف جو جہتیں ہیں وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہو جائیں گی۔ بسم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ علی کل نعمہ واسأل اللہ من کل خیر واعوذ باللہ من کل شر واستغفر اللہ من کل ذنب، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ آج کا یہ ٹاپک، یہ موضوع، یہ عنوان ایک معاشرتی عنوان ہے، ایک سوسائٹی کا اہم موضوع ہے، اور ہم اور آپ جو بھی اس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی بیمار پڑتا ہے، کبھی نہ کبھی مریض ہوتا ہے، کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ ہم الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور فخر کے ساتھ یہ کہتے ہوئے ہمیں پراؤڈ محسوس ہوتا ہے کہ ہم اسلام کے ماننے والے ہیں اور دین اسلام کی محبت ہمارے دل میں ہے۔ کوشش یہ ہونی چاہیے کہ جو خدا نے تعلیمات اسلام ہمارے لیے معین کی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق ہم زندگی گزاریں۔ اور اکثر میں کہا کرتا ہوں کہ جو بھی اپنی زندگی کو اسلام کے قوانین کے مطابق گزارتا ہے، جو بھی انسان اپنی زندگی کو اصول اسلام کے مطابق گزارتا ہے، وہ انسان دنیاوی اعتبار سے جتنی بھی مشکلات اس کے سامنے آ جائیں، جتنی بھی پریشانیوں میں وہ گھر جائے، وہ انسان کبھی بھی پریشان نہیں ہوگا، وہ انسان کبھی بھی بے چین نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے پاس فطرت سے کا مذہب ہے، اس کے پاس وہ اصول ہیں کہ جن اصول کے مطابق اگر وہ زندگی گزارے تو خدا نے خود وعدہ کیا ہے کہ اگر تم میرے ہو جاؤ تو میں تمہارا ہو جاؤں گا، اگر تم میرے اللہ اکبر، مطابق سبحان اللہ۔ زندگی گزارو تو میں تمہارا خالق ہوں، میں تمہارا رازق ہوں، میں تمہارا مالک ہوں، میں نے تمہیں خلق کیا ہے۔ تو اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اگر کوئی شخص میرا ہو جائے تو وہ خالق کائنات ہے، مالک ارض و سماوات ہے۔ اگر ہم اس کے ہو کے دیکھیں پہلے کہ وہ کتنے لطف و کرم سے ہمیں نوازتا ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ ہمارے سامنے بطور نمونہ عمل ہونا چاہیے، بطور آئیڈیل ہونا چاہیے کہ جس دور میں بھی ہم دیکھ لیں، جو بھی اللہ کا شاکر بندہ ہے، جو بھی اللہ کا شکر گزار بندہ ہے، وہ کبھی بھی دنیاوی اعتبار سے لاکھ مصیبتوں میں گر جائے لیکن اس کی زبان پر ایک خدا کی حمد ہوتی ہے، خدا کا شکر ہوتا ہے، اور ایک سکون پرور اس کی زندگی ہوتی ہے۔ آج ہم اور آپ جس موضوع کو لے کر اپنے ناظرین کے سامنے ہیں، یہ مریض اور اس کی عیادت، یعنی انسان بیمار پڑنا، انسان کا کبھی نہ کبھی صحت کے اعتبار سے اپنے صحت کے اعتبار سے وہ ویسا نہیں ہے جیسا اس کو ہونا چاہیے تھا، اس کی صحت ویسی اچھی نہیں ہے کہ جیسے ایک عام انسان کی صحت ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین اسلام میں اس کی اتنی تاکید کیوں رکھی ہے کہ اس مریض کی دیکھ بھال کرنا چاہیے، ایک مریض کی عیادت کرنی چاہیے۔ ہم اور آپ دین اسلام کے مطابق اگر زندگی گزار رہے ہیں تو ہمارے لیے یہ چیز بہت اہم ہے
کہ اگر ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے رشتے دار میں، ہمارے دوست و احباب میں اگر کوئی شخص مریض ہے تو اس کی عیادت کریں، یعنی اس کو دیکھیں، اس کی احوال پرسی کریں، جا کے اس سے کرسی پوچھیں کا ہاؤ آر صحیح. یو، تم کیسے ہو، کیا کسی چیز کی تمہیں ضرورت کیوں نہیں، اس کی آخر وجہ کیا، اسلام نے کیوں تاکید کی ہے. میں اس پوائنٹ کو آپ کے سامنے واضح کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اسلام انفرادی دین نہیں ہے، اسلام اجتماعی دین ہے، اسلام معاشرتی دین ہے، اسلام عالمی مذہب کا نام ہے. اسلام کا مذہب اتنا شاندار ہے، اسلام کے قوانین اتنے آفاقی ہیں کہ چونکہ اسلام اللہ کا مذہب ہے، اور اللہ وہ ہے کہ جب اللہ برسات کرتا ہے، جب اللہ بارش کے قطرات زمین پر نازل کرتا ہے، تو اللہ انفرادی برسات نہیں کرتا کہ جو اس کا کلمہ پڑھ رہے ہیں اس کے گھر میں بارش ہوگی، جو اس کی توحید کا انکار کر رہے ہیں اس کے گھر میں بارش کے قطرات نہیں جائیں گے. تو جب اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے تو وہ ایک ہمہ جہت انداز سے، یعنی جو اس کا شاکر بندہ اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے، جو کافر بندہ اس کے اوپر بھی اللہ کی رحمت برستی ہے. سورج صبح طلوع ہوتا ہے، صبح سورج نکلتا ہے تو وہ تمام کے گھر میں اجالا کرتا ہے، کوئی خدا کا نافرمان ہے اس کے یہاں بھی سورج کی روشنی جاتی ہے. تو اسی طریقے سے مذہب اسلام انفرادی مذہب نہیں ہے. خاص طور سے میں اپنے نوجوان بھائی بہنوں سے جو یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، اور ان حضرات سے خاص طور سے کہ جو ایک اپنی زندگی کو محدود، اپنی فیملی تک محدود، اپنے آپ تک محدود، کہ ہم تو نماز شب کے پابند ہیں، ہم تو مجلس اعضاء میں پابندی سے جاتے ہیں، ہم تو خمس نکالنے کے پابند ہیں، ہم تو دین اسلام کے تمام قانون کو اپنی زندگی میں نافذ کرتے ہیں، لیکن ہمیں دوسروں سے کیا مطلب ہے وہ اگر بے روی کا شکار ہو رہا ہے، وہ ہماری سوسائٹی میں اگر کوئی شخص کسی سے طور پہ اس کو کسی چیز کے اس سے ہم بالکل پاک صاف ہیں، ہم بالکل طیب و طاہر ہیں. تو ہم ان کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام اجتماعی مذہب ہے، اسلام اجتماعی دین ہے کہ جو انسانوں کو اجتماعی مل جل کے زندگی گزارنے کی دعوت دیتا ہے. مل جل کے اللہ نے راہبوں کی عبادت کو قبول نہیں کیا، وہ لوگ کہ جو آبادیوں کو چھوڑ کے اور جا کے مسجد میں بیٹھ جاتے ہیں، پہاڑ پہ جنگل میں چلے جاتے ہیں اور اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ. تو ایسوں کی اللہ عبادت قبول نہیں کرتا ہے، بلکہ بعض روایتوں میں ایسوں پہ لعنت کی گئی ہے. اللہ نے جن جگہوں پر، جن لوگوں کے درمیان، جس معاشرے کے لیے، جس سوسائٹی کے لیے تمہیں پیدا کیا، فیملی کے درمیان رہ کر تمہیں میری عبادت کرنی ہے، حقوق اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے، حقوق العباد کا بھی، یعنی اللہ کا بھی خیال رکھنا ہے. اللہ کا خیال کیا ہے؟ اللہ نے جو واجب چیزیں تم پر عائد کی ہیں، صبح کی نماز واجب ہے، نماز پڑھو، ظہر کی نماز واجب ہے، نماز کی ادائیگی ہونی چاہیے، صحیح. عصر کی نماز، مغربین کی نماز، تو یہ اللہ نے واجب. اب حقوق اللہ کے ساتھ حقوق العباد، یعنی میرے بندوں کا بھی خیال رکھو، میں اس پہ رحم کروں گا کہ جو میرے بندوں پر رحم کرے گا، میں اس کے سوال کو رد نہیں کروں گا کہ جو میرے بندوں کے سوال کو رد نہیں کرتا، میں اپنی طاقت کے مطابق تمہاری مدد کروں گا، تم اپنی حیثیت کے مطابق میرے بندے، یعنی تمہاری جو حیثیت اور استطاعت ہے. تو اسلام انفرادی مذہب نہیں ہے، اجتماعی مذہب ہے، یعنی ہم مل جل کے ایک گروپ مفہوم. کے ساتھ، ماشاء اللہ. سوسائٹی کے ساتھ، ایک معاشرے کے ساتھ، ایک فیملی کے ساتھ اور خاص طور سے میں عرض کروں کہ مومن جو ہوتا ہے، مومن آپس میں جو علی ولی اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں، جو لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، محمد رسول اللہ کہتے ہیں، علی ولی اللہ کا ورد کرتے ہیں، وہ آپس میں بھائی ہیں، ایک دوسرے کی احوال پرسی کرنی چاہیے. تو اس مسئلے کو اچھا، اسلامی روایات کیا کہتی ہیں؟ معصومین علیہ السلام کی روایت، حضرت معصومین علیہ السلام سے اگر رجوع کیا جائے، اسلامی معارف رسول کے صبح اعتبار سے لے سے کے مکمل جو جو اہل بیت علیہ السلام کی انوار ہے. تعلیمات ہیں، کہ اسلام نے اس موضوع پر اس لیے زیادہ زور دیا ہے کہ انسان ایک ساتھ زندگی گزر بسر کر سکے، ایک ساتھ، اس لیے کہ ایک انسان کو دوسرے انسان کی ضرورت پڑتی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہوتا ہے. ابتدا میں بھی آپ دیکھ لیں ولادت ہوتی ہے تب بھی محتاج ہے دوسروں کا، جب اس دنیا سے جاتا ہے تب بھی دوسروں کا محتاج ہوتا ہے. تو مریض کی عیادت وہ اہم ثواب ہے. اللہ نے اس میں ثواب اتنا رکھا ہے کہ بندوں میں شوق پیدا ہو کہ وہ مریضوں کی عیادت کرے. اللہ کبھی کبھی کسی کی عمل کی جزا اتنی زیادہ اللہ دیتا ہے کہ لوگ اس کی طرف رغبت پیدا کرے. اب میں آپ کی خدمت میں روایت پیش کر رہا ہوں کہ معصومین علیہ السلام کی روایت اس حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرے. خود پیغمبر اسلام ختمی مرتبت احمد مختار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اس سے ملاقات کرے تو اسے سلام کرے. ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر یہ حق ہے کہ جب اس سے ملاقات کرے تو سلام کرے، اور اگر وہ مریض ہو جائے، وہ انسان بیمار پڑ جائے، تو وہ مسلمان، وہ انسان، وہ مومن اس انسان کی جا کر عیادت کرے. عیادت یعنی عیادت احوال کرنا. پرسی، خیریت پوچھنا.
کہ بھائی تم بیمار ہو گئے ہو، کسی دوا کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کے یہاں جانا ہے، پیسے کے جس ضرورت کے بھی تم خواہاں ہو اپنی خواہش کو بیان کرو، تو یعنی مریض کی عیادت کرے، اور اگر دنیا سے وہ رحلت کر جائے، یعنی اس بیماری کے عالم میں اگر وہ مومن، وہ مسلمان اگر اس دنیا سے انتقال کر جائے، تو پیغمبر اسلام ختم مرتبت نے کہا کہ اس کے جنازے میں شامل ہو، شریک جنازہ ہو، تشیع جنازہ کا حصہ تمہیں ہونا چاہیے۔ تو ہم اور آپ رسول اسلام کی اس حدیث کو دیکھیں کہ اگر صلی اللہ انسان، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے۔ اب میں آپ کی خدمت میں بڑی عجیب روایت بیان کر رہا ہوں، خود امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں اس روایت میں تو واجب کی حد تک امام نے بیان کیا ہے۔ امام سے جب پوچھا گیا کہ مولا آپ کچھ بیان کریں، امام جو ایک صحابی تھے، ایک معلہ بن اخنس، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ ہر مسلمان پر دوسرے مسلمان علیہ کے السلام حوالے سے، دوسرے مسلمان کے لیے 7 حقوق واجب ہے، 7 رسپانسبلٹیز ہے، اگر ان میں سے کسی ایک حق کو بھی تم نے ادا نہیں کیا تو انسان، وہ مسلمان، اللہ کی ولایت سے نکل جائے گا، یعنی اللہ کی ولایت سے وہ خارج ہو جائے گا، ڈسمس کر دیا جائے گا، اللہ کی بندگی سے وہ خارج ہو جائے گا، اور وہ ایسا ہے کہ جیسے کہ اس نے اللہ کی عبادت ہی نہیں کی، اللہ کی بندگی نہیں کی۔ جب راوی نے پوچھا مولا ہماری جان، مولا ہم آپ پر قربان ہیں، آپ میرے سید و سردار ہیں، آپ میرے مولا ہیں، مولا آپ بتائیں کہ وہ حقوق کون سے ہیں۔ اب آج کے ٹاپک کے حوالے سے میں روایت کو مختصر انداز میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہتا ہوں۔ جب وہ پوچھ رہا ہے تو امام نے کہا کہ میں تمہارے حوالے سے ڈرتا ہوں کہ میں تمہیں وہ حقوق بتا دوں اور تم ان حقوق کی رعایت نہ کرو، اور اس کا علم رکھتے ہوئے اس پر عمل نہ کرو تو تم زیادہ گنہگار ہو۔ ان حقوق کو جاننے کے بعد اگر تم اس پر عمل نہ کرو تو تم زیادہ گنہگار ہو۔ اس نے کہا، راوی نے کہا کہ لا قوت الا باللہ، قدرت فقط خدا کے لیے، خدا کے اختیار میں ہے، مولا آپ بتائیں، ہم انشاءاللہ اس پر حتی المقدور عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے جو وہ حقوق بیان کیے، میں اس میں سے مختصر چند آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ امام بیان کرتے ہیں کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر جو حق ہے وہ یہ کہ اگر ایک مسلمان تمہارے سامنے قسم کھا رہا ہے تو اس کی قسم کو تم قبول کرو، اگر وہ تمہارے سامنے قسم کہہ کے کوئی بات کہہ رہا ہے قسم۔ تو اس کی بات کو قبول کرو، اس کی دعوت پہ لبیک کہو، اگر وہ تمہیں دعوت دے رہا ہے، تمہیں بلا رہا ہے، تمہیں پکار رہا ہے، تو تم اس کی آواز پہ لبیک کہو، اس لیے کہ اللہ نے پہلے ہی کہا ہے کہ اگر تم مجھ سے چاہتے ہو کہ میں تمہاری آواز پہ لبیک ہوں، میں تمہارے اوپر رحم کروں، تو میرے بندوں پر رحم کرو۔ اس کے بعد امام نے بیان کیا کہ اگر وہ شخص مریض ہو جائے، اگر وہ بیمار ہو جائے، تو تمہارے اوپر واجب اور لازم اور ضروری ہے کہ تم اس شخص کی جا کر عیادت کرے۔ آپ دیکھیں کتنا زور دیا گیا ہے اسلام میں، معاشرتی سوسائٹی کے، یعنی مل جل کر تم زندگی گزارو، اس لیے کہ تم یہاں دنیا میں پیدا کیے گئے، بھیجے گئے ہو، تو اکیلے کے لیے نہیں بھیجے گئے، بلکہ معاشرے کے لوگوں کے ساتھ تمہیں جینا ہے۔ اب اس معاشرے میں ہر انسان ہے، تمہاری طبیعت کے مزاج کے مطابق بھی ہے، تمہارے مزاج کے مخالف بھی لوگ ہیں، لیکن رہنا تمہارے ساتھ ہے سب کو۔ تو امام نے کہا اگر وہ مریض ہو جائے تو اس کی عیادت کرو، انتقال اگر ہو جائے تو تشیع جنازہ میں، یعنی اس کے جنازے میں تم شریک ہو، اس کے جنازے میں شرکت کرو۔ پھر امام نے کہا کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے، اللہ اکبر، یہ دیکھیں اسلام، آج جو لوگ انگلی اٹھاتے ہیں اسلام پہ، میں ان سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اسلام کو اگر تمہیں دیکھنا ہے تو مسلمانوں کو دیکھ کر اسلام کو نہ پرکھو، بلکہ ان ذوات مقدسات کو دیکھ کر، ان شخصیتوں کو دیکھو کہ جو مجسم اسلام ہے، جو مجسم اسلام کی تصویر ہے، جو اسلام کی تقدیر ہے، اسلام کی تفسیر ہے، محمد والے محمد علیہ السلام، ان کی سیرت کیا ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ ایک حق یہ ہے کہ اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ اگر اسے کوئی حاجت ہے، اسے تم سے کوئی ضرورت ہے اور تم اس ضرورت کو پورا کر سکتے ہو، تو اس ضرورت کو پورا کرنا تمہارے اوپر واجب اور ضروری۔ اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو پھر تم اللہ کی بندگی سے نکل جاؤ گے، اللہ کی ولایت سے تمہیں نکال دیا جائے گا۔ تو عرض کرنے کا مقام یا لمحہ فکریہ ہمارے لیے یہ ہے کہ اگر انسان مریض ہو جائے، اتنا زور کیوں دیا گیا ہے؟ اب انشاءاللہ آپ آئندہ سوالات کے جوابات میں عرض کروں گا کہ اللہ نے تصدیق کیوں، ثواب اور جزا میں اتنی کافی مقدار میں جو اللہ نے جزا دی ہے، کیوں؟ تاکہ بندہ ایک دوسرے کے طرف رغبت کے ساتھ ایک دوسرے کو دیکھے اور ایک دوسرے کی خدمت کرنے کا اس کے اندر جذبہ پائے۔ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اس کو ہمارے سجدے کی ضرورت نہیں ہے۔ سجدہ کر کے ہم اپنی پیشانی کو منور کرتے ہیں، ہم اپنے قلب کو منور کرتے ہیں، ہم اپنے وجود کو پاک و پاکیزہ کرتے ہیں کہ نہیں، ہم جس کا کھا رہے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، ہم اس کے شاکر بندے ہیں۔
ورنہ وہ تو اللہ समد ہے، وہ تو साहिब कून है, लम्हे भर में कायनात को खल्क करे, लम्हे भर में कायनात को फना कर दे। तो हमें देखना है कि मुआशरती जिंदगी में हमें किस तरीके से जिंदगी गुजारनी है। अक्सर आप अगर मारिफ अहले बैत को देखें, तो इंसान को अगर पहचानना है, अगर इंसान को देखना है कि कितना बड़ा मोमिन है, कितना बड़ा ईमानदार है, तो उसे सज्जों के निशान से न परखो, उसे उसकी इबादत के अंदाज से न देखो, बल्कि उससे मामलात करो। वो दुनियावी मामलात में कितना पक्का है, कितना सच्चा है, उसके कलाम और उसके अमाल में मुताबिकत पाई जाती है कि नहीं। अगर इस तरीके से वो पक्का और सच्चा है, तब वो एक इंसान कामिल है, तब वो एक मोमिन कामिल है। तो अहले बैत अलैहिस्सलाम की जी, तालीमात और जी। उनकी रिवायात की रोशनी में इसलिए जोर दिया गया है, ताकि एक सेहतमंद मुआशरा, हम तो इंसान के मरीज होने की बात कर रहे हैं, कभी कभी मुआशरा मरीज हो जाता है। और मुआशरा कब अल्लाह मरीज होता है? मुआशरा उस वक्त मरीज होता है कि जब एक मोमिन हमारे सामने मोहताज है, और अल्लाह ने हमें कुदरत दी है कि हम उसकी एहतियात को, उसकी ज़रूरत को पूरा कर सकते हैं, और हमने उसे उसके हाल पे छोड़ दिया। तो ये मुआशरा मरीज़ हो रहा है। हम देख रहे हैं कि जी। हमारे सामने कुल्लम खुल्ला अलल ऐलान गुनाह कबीरा अंजाम दिया जा रहा है। अब इस्लाम ने कहा अम्र बिल मारूफ, नेकी की बात करो, उसे राह मुस्तकीम की हिदायत करो। अब यहाँ खामोश हैं कि मुझसे उससे क्या मतलब है। तो जी, अब यहाँ पे चलो यहाँ मुआशरा पर जो है मरीज है। वो लंदन लंदन और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मग़रिब का टाइम जो है वो मग़रिबैन का हुआ जाता है और इसके लिए हम एक मुख़्तसर सी ब्रेक पर जा रहे हैं और मुख़्तसर सी ब्रेक पे से वापस आएँगे तो